یہ عبادت کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ رب کے سامنے بھی ہم ایسے لباس میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جو عام روٹین میں بھی پہننے کی اجازت نہیں، مرد ہو یا عورت کوئی بھی پیچھے نہیں۔ خواتین کے بازار میں، باہر اور گھروں میں اور مسجد میں اور ایون خواتین کے ایریاز میں یا پبلک پوائنٹس پر ایسے لباس ہوتے ہیں کہ سر شرم سے جھک جائے۔ خواتین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتی، آنکھوں میں آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوتی، چیسٹ ہے تو بیان سے باہر ہے، اور سائڈز ہیں کاچ اتنے اوپر، پیٹ اتنا بڑا ہوا، شلوار اتنی ٹائٹ، اوپر درمیان نیچے سب ننگا، جینز، ٹائٹس، کیپری، باریک تنگ ننگ لباس، اور پھر اس میں نماز، اور اسی حالت میں گھر سے باہر اٹھ کے جانا۔ بلکہ باہر کے لیے ایسے اسپیشل لباس ہوتے ہیں، یعنی کھلے ڈھلے گھر میں تو پھر بھی شاید پہن لیے جاتے ہوں، چل جاتے ہوں، لیکن باہر کے لیے خصوصی ایسے لباس ہوتے ہیں، وہ لباس کہ جس میں خاتون کو نہ دیکھ سکے، سرعام پہنے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لباس کچھا ٹائپ کی نکرز کہ جس میں ایک باپ اولاد کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے چل پھر نہ سکے، ان میں جوان بیٹیوں کو کالجز، یونیورسٹیز اور سکولز وغیرہ تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا سواد نہ رات کو وقت پر سونے دیتا ہے نہ صبح جاگنے دیتا ہے۔ جس حالت میں رات کو سوتے ہیں اسی میں جلدی میں بچوں کو اسکول چھوڑنے چلے جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اکثریت تو ماؤں کی چھوڑنے آتی ہے اور ایسے جانگلیوں سے بھی ٹکرا جاتی ہے۔ وہ لباس کہ جس میں اپنی بہن بیٹی کو بندہ چھوڑنے نہیں آ سکتا، اب وہ نہ صرف ان کو چھوڑنے آئے ہوئے ہیں بلکہ دوسروں کی خواتین کو بھی علل اعلان ہراساں کرنا ہے۔ مگر نہ یہاں امیر بچہ ہے نہ غریب، مطلب آپ دیکھیں کہ ایک طرف جینز کا وہ فیشن ہے کہ جس میں گوڈے گٹے پھٹے ہوئے مہنگی ترین جینز ہیں، اب دوسری طرف گھریلو خواتین کی وہ شلواریں جو انتہائی سادہ اور معمولی ہوتی ہیں، بھی چپے چپے کے تو سوراخ ہیں، یا پھر نیٹ لگا دیں یا نیٹ جیسی لیس، اور پھر زگ زیگ، اور پھر ٹشو، اور پتہ نہیں کیا کچھ، مطلب سارا فیشن ٹانگوں کو ننگا کرنے پر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مساجد میں آنے کے وقت، نماز کے وقت لباس کا خصوصی اہتمام ہو۔ ہمارا تو کوئی لباس ہی ایسا نہیں کہ جس میں پھر نماز ہو، نماز تو بعد کی بات ہے، بلکہ ان میں تو اٹھنا بیٹھنا محال ہوتا ہے، جس طرح کا ہمارا خصوصی لباس ہوتا ہے۔ فینسی ویئر، شادی بیاہ، جتنے بھی لباس ہیں آپ دیکھ لیں، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، نہ قضائے حاجت ہوتی ہے نہ عبادت ہوتی ہے۔ سچ ہے کہ نہیں؟ میں بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں، افسوس ہوتا ہے ایسی ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں ہماری جوان بچیوں نے کہ فرسٹ سائٹ میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید کچھ پہنا ہی نہیں ہے، رنگ ان کا جلد جیسا اور جلد پر چپکی ہوئی۔ سوچیں اسکن کلر کی ٹائٹس پہن لی جائیں تو کیا ایسا نہیں ہوگا؟ اور کیا یہ عام نہیں ہے؟ اور اوپر سے پھر شارٹ کرتے، کھلے گلے، برائے نام دوپٹے، کھلے بال، میک اپ کی بھرمار، چالیں ادائیں جیسے ماڈل ہو اور کیٹ واک کر رہی ہو، دشمن تالیاں بجا رہا ہے۔ پڑوسی ملک میں ایک سیاسی لیڈر نے بیان دیا کہ پاکستان میں ثقافتی جنگ ہم جیت چکے ہیں، اور واقعی ایسے ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایون یہ ہاؤس وائفز، گھریلو اور غریب خواتین، امیروں کے تو سر پھرے ہیں، غریبوں کے بھی نہیں بچے۔ فیشن نے ہر طبقے کو پاگل کر دیا ہے، مرد عورت بن چکا ہے اور عورت ہجڑا۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آگے کی نسل کا اللہ ہی وارث ہے، کیونکہ اللہ نیکوکاروں کا وارث بنتا ہے۔ یرثھا عبادی الصالحون نام کا کلمہ پڑا ہے، وگرنہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عورت کہ جس نے اپنے گھر کے مردوں کو سکھانا تھا کہ مردوں کا گھر میں لباس کیسا ہونا چاہیے، جوان بیٹیاں، بہنیں، ماں، آیا گیا کام والی ہوتی ہے، وہ عورتیں کہ جو پہلے مردوں کے اسپیشل کپڑے باہر جانے کے لیے الگ سے تیار رکھتی تھیں، اب وہ گھر میں ہی ننگے پن کو ترجیح دیتی ہیں۔ یعنی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اور